اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے دلوں کو پتھر بنا دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بنا دیا، اور اللہ نے پتھر کی تعبیر اس لیے کی کیونکہ پتھر بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، لوہے سے بھی زیادہ سخت۔ پھر اس کے آگے اللہ نے جادو کا تذکرہ کیا کہ جادو کیا ہے کیا نہیں، اس کی حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اس لمبی سی آیت میں اللہ نے جادو کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جادو برحق ہے۔ اگر کوئی جادوگر جادو کرتا ہے اور اس کی وہ جادو جو ہے اثر کر جائے تو پھر یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، یعنی کہ جادوگر نے جادو کر دیا تو جادو ہو گیا۔ جادوگر جادو کرتا ہے، اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو جادو اثر نہیں کرے گا۔ جادو سیکھنا، جادو کرنا یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ نے ایک بہت ہی پوائنٹ والی بات بتائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ اللہ رب العالمین مومنین سے یہ منع کر رہا ہے کہ رعیت کرنے کو نہ کہا جائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہودی کتنے بڑے بدماش تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھتے تھے اور صحابہ کرام تھوڑا دور دور بیٹھتے تھے، تو صحابہ کہتے تھے، جو دور دور بیٹھتے تھے، کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعیت فرما دیجیے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس طرح مت کہو تم۔ کیوں؟ اسی چیز کو یہودی جب سنتے تھے تو وہ تھوڑا راعینا کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے تھے، رعینا کر کے پڑھتے تھے، اور رعینا کا مطلب ہوتا ہے کہ چرواہا۔ تو صحابہ کرام تو صحیح بول رہے ہیں، معنی مفہوم جو ہے اس لفظ کا صحیح ہے، لیکن یہودی غلط معنی نکالتے تھے اور کہتے تھے چرواہا بول کے چڑھاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ مومنو راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا کہو کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف دیکھیں، اس طرح کہو، راعنا مت کہو، کیونکہ راعنا سے ایک غلط مفہوم نکالا جا رہا ہے، غلط مفہوم نکال رہے ہیں لوگ۔ پتہ یہ چلا، اس سے نقطہ یہ ملا کہ اگر کوئی بھلی بات، بہترین بات جو صحیح ہے اور اس سے غلط مفہوم اگر نکالا جا سکتا ہے تو اس بات کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو نہیں مانا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ بڑی زبردست بات بیان فرمائی کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے نصارہ ہونا ضروری ہے، ورنہ جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے آگے کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ دلیل لاؤ، کیا پروف ہے تمہارے پاس، دلیل کیا ہے تمہارے پاس جو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ بے دلیل بات اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً بغیر دلیل کے کوئی بات جو بے دلیل معلوم ہو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ایک ایسی بات جس کے پس پشت میں ایک مستحکم دلیل کی بنیاد نہ ہو اس کو ہم نہیں مانیں گے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو کوئی اگر بے دلیل بات کر رہا ہے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کریں۔ اللہ یہاں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ انسان اگر دلیل پر گفتگو کرے، اگر وہ دلائل سے گفتگو کرے تو پھر اس کے سامنے صحیح راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ بہت سارے لوگ آج کیا کہتے ہیں، فلاں کتاب میں لکھا ہے، ہمارے بڑے نے فرمایا، بزرگ فرمایا کرتے۔ کون بزرگ؟ کہاں کا بزرگ؟ کس کتاب کی بات؟ نہیں معلوم۔ شریعت میں صرف اور صرف دو ہی دلیل ہے، ایک قرآن اور دوسرا حدیث۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو دلیل نہیں مانا جا سکتا۔ وہ الگ بات ہے محدثین نے، مفسرین نے اپنے اقوال لکھے ہیں، وہ بھی دلیل ہے، لیکن وہ اقوال بھی کس چیز کے پیش نظر ہیں؟ اس کی اگر انتہا تک جائیں گے تو قرآن ملے گا یا پھر حدیث ملے گا۔
تو جس میں قرآن حدیث ہے یا جس قول میں قرآن و حدیث کی آمیزش ہے یقیناً وہ دلیل ہے ہمارے لیے، اور سب سے بڑی دلیل شریعت کے اندر قرآن اور حدیث ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے ہیں اور یہ دعا کرتے چلے جا رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ اس چیز کو قبول کر لے، ہم جو کر رہے ہیں دنیا کا سب سے پہلا گھر تھا وہ، تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے قبول کر لے، اسے قبول کر لے ہماری طرف سے۔ تو کون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جلیل القدر پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر تھے۔ بڑے بڑے انبیاء اکرام میں سر فہرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ یہ پیغمبر اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ جب کوئی نیک کام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ قبول کر لے۔ آج ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، شاید ہی شاذ و نادر کوئی ایسا شخص ہوگا یہاں بیٹھا ہوا کہ ہم اتنے دنوں سے تراویح کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، سنن و نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، شاید ہی کوئی یہ دعا کیا ہو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس کی قبولیت کی دعا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم عبادت تو کر لیے، اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ عبادت کر لینا ایک الگ بات ہے، لیکن ہم عبادت کو کس حد تک اللہ کے ہاں قبول کروا رہے ہیں یہ بڑی بات ہے۔ تو اس سے کیا نقطہ ملا؟ اس سے نقطہ یہ ملا کہ جو انبیاء اور رسل اس دنیا کے اندر آئے وہ لوگ بھی دعاؤں کے محتاج تھے۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، درود بھیج کر یہ دعا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے محتاج تھے، وہ اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت کے محتاج تھے۔ آج کہتے ہیں کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، یہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کبھی اپنے نبی کو یا محمد نہیں کہا۔ پورے قرآن کو آپ اٹھا کے پڑھ لیں، پورے قرآن کے اندر اللہ نے کبھی یا محمد نہیں کہا اپنے نبی کو، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا الرسل کہا، اور اشارتاً کنایتاً اللہ نے الگ الگ القاب سے ملقب کیا، اور اشارتاً اللہ نے اپنے نبی سے گفتگو فرمایا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یا محمد کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام نہیں لیا۔ اللہ اپنے نبی کی اس طرح تعظیم کرے، اور ہم وہ بدنصیب اور بدقسمت امتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس نبی نے ہمارے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی ہیں، ہمیں اپنے نبی کی تعظیم و تکریم کا صحیح طریقہ نہیں معلوم۔ ہم لوگ کہتے ہیں یا محمد کہہ دیتے ہیں، اللہ نے کبھی نہیں کہا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یا محمد نہ کہیں۔ اس میں شرک بھی ہے، نبی کی توہین بھی ہے، نبی کی تعظیم بالکل اس میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ میرا ابراہیم میرے ہاں کوئی عبادت کر رہا ہے، کہ میرے لیے کوئی کام سر انجام دے رہا ہے، تو وہ مجھ سے دعا کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جتنے نبی جتنے رسول آئے سارے کے سارے جو عبادات وہ لوگ کیا کرتے تھے وہ بھی قبولیت کے محتاج ہوا کرتے تھے، وہ نبی اور رسول بھی دعاؤں کے محتاج ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ کیا مطلب اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا اٹھنا، اگر تم اٹھتے ہو تو تمہارے اٹھنے میں اسلام کی جھلک ہو، اگر تم بیٹھتے ہو تو تمہارے بیٹھنے میں اسلام کی جھلک ہو، تم لوگوں سے ملاقات کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، کسی سے بات کرتے ہو، کسی کے ساتھ اچھے تعلقات اگر رکھتے ہو، کسی سے دوستی کرتے ہو، ہر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا ہر عمل میں اسلام کی جھلک ہو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کا یہی مفہوم ہوا کہ تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی اللہ نے جو دین جو شریعت جو اسلام ہم پر نافذ کیا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہم فلاں پیر کا دامن پکڑ لیں گے، فلاں بابا کا دامن پکڑ لیں گے۔ ایک آدمی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا۔ کہا کیوں جائے؟ اللہ جہنم میں ڈالے تو تم جل جائیں گے۔ پیر نے کہا کہ نہیں، اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ آج پیروں کے معاملات ہیں، کہتے ہیں میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہ جہنم کا معاملہ ہے۔ جہنم جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اتنے واضح اور اتنے بہترین طریقے سے جہنم کی حقیقت کو واضح کیا گیا کہ بندہ پڑھے تو پھر رونگٹے کھڑے ہو جائے۔
اور وہ پیر کہہ رہا ہے کہ جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، اور یہ پیر بابا کا چکر قیامت کے دن یقیناً کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ جب وہ پیر بابا جہنم میں داخل کیے جائیں گے تب اس کے ماننے والے بھی وہیں کھڑے رہیں گے، سب کے سب ایک طرف سے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے، جھونک دیے جائیں گے سب کے سب۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ تمہارا معاملہ تم سے پوچھا جائے گا، ان کا معاملہ ان سے پوچھا جائے گا، کسی اور کا معاملہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تم نے جو کیا ہے وہ سوال تم سے کیا جائے گا، کسی اور کا مسئلہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تمہارا مسئلہ کسی اور سے نہیں پوچھا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ ہمارا جو ہے آج پہلے پارے کا مختصر خلاصہ اور پہلے پارے کی مختصر تفسیر آج ہمارا الحمدللہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بھی تفسیر قرآن کا درس سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین کی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔